السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحنین الی الشہادہ، الحنین الی الشہادہ، شہادت کا شوق، الحنین الی الشہادہ۔ لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخروج الى بدر ليقاتل المشركين وخرج غلام اسمه عمير بن أبي وقاص عمره 16 سنة، وكان عمير يخاف ألا يقبله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه صغير، فكان يجتهد ألا يراه أحد وكان يتوارى۔ الحنین الی الشہادہ، الحنین معنی شوق، انٹرسٹ، الحنین معنی شوق، شوق، انٹرسٹ، الی الشہادہ شہادت کی طرف، شہادت کی طرف شوق مطلب شہادت کا شوق۔ ترجمہ کیا کریں گے اس کا؟ شہادت کا شوق۔ حن یحن الی کے ساتھ مطلب ہوتا ہے شوق رکھنا، رغبت رکھنا۔ تو حن کا مطلب ہوتا ہے حن الی کے ساتھ، حن الی کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے رغبت رکھنا، رغبت رکھنا۔ لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخروج، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا الخروج نکلنے کا، تو لما اراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخروج، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا ارادہ فرمایا، لما مانے جب، اراد یرید ارادتن، تو یہاں پر لکھیں گے آپ اراد یرید ارادتن کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا، ارادہ کرنا۔ تو جب اللہ کے رسول نے ارادہ فرمایا کس چیز کا؟ الخروج، یہ مصدر ہے، اور مصدر ہوتے ہوئے یہاں پر یہ کیا بن گیا ہے؟ مفعول بن گیا ہے، مفعول بن گیا یہاں پر یہ۔ تو کس چیز کا ارادہ فرمایا؟ نکلنے کا۔ کہاں پر؟ الی بدرین، بدر، بدر پہاڑی کا نام ہے۔ اگر آپ نقشہ دیکھیں گے تو ایسے کچھ کر کے سعودی عرب کا نقشہ ایسے کر کے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ آپ کا مدینہ منورہ ہے، تو یہیں پہ آپ کو مدینہ، یہیں پر آپ کو بدر نظر آئے گا۔ ادھر یہ مکہ المکرمہ ہے اور یہاں پر یہ مدینہ ہے۔ تو جب اللہ کے رسول نے نکلنے کا ارادہ فرمایا کہاں کا؟ الی بدرین، بدر کا۔ بدر وہاں کی پہاڑی رینج ہے، ایک ماؤنٹین رینج ہے۔ کیوں ارادہ فرمایا؟ لیقاتل المشرکین، تاکہ وہ قتال کر سکے، جنگ لڑ سکے۔ لی یہاں پر جو ہے یہ لی، یہ لام کئی ہے، یہ کیا ہے؟ لام کئی، اس کو ہمارے یہاں بولتے ہیں لام کئی۔ اس کا مطلب ہوتا ہے تاکہ، لام کئی، یہ لام کے نیچے زیر آتا ہے اور اس کا مطلب بنتا ہے تاکہ۔ تو لیقاتل المشرکین، تاکہ وہ مشرکین سے جنگ لڑ سکے، قتال کر سکے۔ اسی دوران خرج غلام، ایک لڑکا نکلا۔ غلام کا مطلب ہوتا ہے، غلام کی جمع غلمان، غلام اس کی جمع آتی ہے غلمان، غلمان کا مطلب ہوتا ہے بچہ یا بچے۔ غلام کی جمع غلمان، بچہ یا بچے، لڑکا، نوجوان لڑکے کو بولتے ہیں غلام۔ غلام کا مطلب غلام نہیں۔ تو وخرج غلام، ایک لڑکا نکلا، اسمہ عمیر، جس کا نام عمیر تھا، عمیر، جس کا نام کیا تھا؟ عمیر تھا۔ عمیر بن ابی وقاص، عمیر بن ابی وقاص ان کا نام تھا۔ یہ سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں، اور یہ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے ماموں زاد بھائی ہیں۔ کیا ہے یہ؟ ماموں زاد بھائی ہیں۔ تو عمرہ 16 سنتن، ان کی عمر تھی، ان کی عمیر ابن وقاص کی عمر تھی 16، 6 مانے 6، 10 مانے 10، تو 10 6 پلس کا مطلب ہو گیا 16، تو 16 سال کی عمر تھی ان کی۔ یہ کلیئر ہے بات یہاں تک؟
تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 16 سال تھی. 16 سنتن، 16 سال کی عمر تھی. وکانا عمیر، اور جو عمیر تھے، یخاف وہ ڈر رہے تھے. کانا یہاں پر ہے اور کانا مضارع پر داخل کیا، اس کا مطلب ہو گیا ڈرنا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر بن ابی وقاص ڈر رہے تھے. کس بات سے ڈر رہے تھے؟ اللہ یقبلہ، یقبلہ یہاں لام کے اوپر زبر پڑیں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قبول نہیں فرمائیں گے. اللہ یہ تھا دراصل ان پلس لا، اللہ یقبلہ النبی، کہ اللہ کے نبی ان کو قبول نہیں فرمائیں گے. کیوں نہیں قبول فرمائیں گے؟ لأنہ صغیر، اس لیے کہ وہ چھوٹے ہیں. لأنہ صغیر، اس لیے کہ وہ چھوٹے ہیں. فکان یجتہد، تو وہ کوشش کر رہے تھے. کانا دوبارہ پھر یہاں مضارع پر داخل ہوا ہے، اس کا مطلب بن گیا کوشش، کوشش کرنا. اجتہاد، اجتہاد یجتہد اجتہادا کا مطلب ہوتا ہے کوشش کرنا. وہ کوشش کر رہے تھے اس بات کی کہ اللہ یراہ احد، کہ کوئی انہیں نہ دیکھ لے. اللہ یراہ احد، کہ کوئی انہیں نہ دیکھ لے. بات کلیئر ہے؟ وکانا یتوارا، اور وہ چھپ رہے تھے. توارا یتوارا مانے چھپنا. تو وکانا یتوارا، اور وہ چھپ رہے تھے. وکانا یتوارا، اور وہ چھپ رہے تھے. توارا یتوارا مانے چھپنا، یہ باب تفاعل ہے، تو اس کو لکھ لیں گے توارا. یتوارا کا مطلب ہوتا ہے چھپنا. یہ بھی کانا مضارع پر داخل کر رکھا ہے. کانا میں جو ضمیر ہے ہوا، دراصل وہی فاعل بن رہی ہے اور وہ لوٹ رہی ہے سیدھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف. ولیکن رآہ اخوہ الاکبر، لیکن ان کو دیکھ لیا ان کے بڑے بھائی نے. اخوہ الاکبر، لیکن ولیکن بٹ، لیکن رآ یرا مانے دیکھنا، ان کو دیکھ لیا. اخوہ ان کے بھائی، اخوہ ان کے بھائی، کن کے بھائی؟ حضرت عمر کے بھائی. الاکبر بڑے. تو یہاں پر سوال یہ بنے گا کہ حضرت عمر بن ابی وقاص اور حضرت سعد بن ابی وقاص میں کون بڑے تھے؟ تو آپ جواب دیں گے حضرت سعد بن ابی وقاص زیادہ بڑے تھے. ٹھیک ہے نا؟ ولیکن رآہ اخوہ الاکبر، لیکن ان کو دیکھ لیا ان کے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص نے. فقال لہو، تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان سے کہا، کن سے؟ اپنے بھائی حضرت عمر سے کہا. فرمایا، کیا فرمایا؟ لہو میں جو ہا ضمیر ہے یہاں پر، یہ لوٹ رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف. ٹھیک ہے نا؟ ولیکن رآہ اخوہ الاکبر، لیکن دیکھ لیا ان کے بڑے بھائی نے. اخو یہاں پر جو ہے اخو مضاف ہے، یہ ہا ضمیر مضاف الیہ ہے، اور یہ اخو مضاف کی صفت ہے الاکبر. اور آپ کو ہم نے بتایا تھا کہ جب بھی مضاف کی صفت لانا ہو تو ہمیشہ مضاف الیہ کے بعد لاتے ہیں. لیکن ان کو ان کے بڑے بھائی سعد بن ابی وقاص نے دیکھ لیا تو ان سے کہا، ما لک یا اخی، اے میرے بھائی تمہیں کیا ہوا؟ لأی شیء تتوارا، تم کس چیز کی وجہ سے چھپ رہے ہو؟ لأی شیء تتوارا، تم کس چیز کی وجہ سے چھپ رہے ہو؟ قال عمر، حضرت عمر نے جواب دیا، اخاف، میں ڈر رہا ہوں اس بات سے کہ ان یردنی، کہ مجھے لوٹا دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لوٹا دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ فإنی صغیر، کیونکہ میں چھوٹا ہوں. وأنا أحب الخروج، اور میں تو نکلنا پسند کرتا ہوں. احب یحب مانے پسند کرنا، تو یہاں پر لکھیں گے آپ احب یحب کا مطلب ہوتا ہے پسند کرنا. وانا احب، اور میں پسند کرتا ہوں، الخروج نکلنا، میں نکلنا پسند کرتا ہوں. کیوں؟ لعل اللہ، شاید کہ اللہ. انا، انا، کانا، لاکنہ، لیتا، لعل، یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے 6 ہوتے ہیں، ہمیشہ اسم پر داخل ہوتے ہیں. تو یہ اللہ اسم ہو گیا، اس پر داخل ہوا ہے. اسی وجہ سے اس نے کیا کیا، اس اسم کو کیا کر دیا، اس نے منصوب بنا دیا. اور اس کی پہچان یہی ہے کہ انا، انا اپنے اسم پر داخل ہوتے ہی سب سے پہلے اس کو منصوب کرتا ہے. تو لعل اللہ، شاید کہ اللہ تعالیٰ، یرزقنی، مجھے عطا کر دے. رزق یرزق مانے عطا کرنا، تو یہاں پر لکھیں گے آپ رزق یرزق رزقا،
اس کا مصدر آتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے عطا کرنا، عطا کرنا۔ شاید کہ اللہ تعالی عطا کر دے، نی نی مجھے، یہ ضمیر منصوب متصل ہے، شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کر دے، یرزقنی، یہ مفعول مقدم ہو گیا، کیا ہو گیا، اس کو بولتے ہیں مفعول مقدم۔ اس کا فاعل کون ہے، تو رزق کا یرزقو میں ایک ضمیر ہے ہوا، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اللہ کی طرف، تو وہی بن جائے گی فاعل۔ بات کلیئر ہے؟ تو یہاں پر بولیں گے ہم لعل اللہ یرزقنی، تو جو یہ یرزقنی میں جو یہ نون ضمیر دکھ رہا ہے یہ دراصل مفعول ہے، اس کو بولتے ہیں ہمارے یہاں ضمیر منصوب متصل، ٹھیک ہے نا؟ تو شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا فرما دے الشہادہ، شہادت عطا فرما دے، الشہادہ مانے شاید کہ اللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطا فرما دے۔ بات کلیئر ہے یہاں تک؟ انشاءاللہ یہاں سے ہم کل اگلی ویڈیو میں بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔